بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس وقت ہم کورس کرنے جا رہے ہیں ایپ ڈیولپمنٹ کا، یعنی ہم ایک ایپ بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اپنے موبائل کے اندر اس ایپ کو انسٹال کریں اور اس ایپ میں جو چیزیں ہم نے رکھی ہوں وہ ان کو وہ دیکھ سکیں، اور جو سرگرمیاں ہم نے پیش کی ہوں ان سرگرمیوں سے وہ لوگ لطف اندوز ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے تو ایپ بنانے کے کچھ فوائد ہمارے سامنے ہونے چاہیے تاکہ ہمارا شوق بڑھے۔ اس کے بعد پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایپ بنائی کیسے جاتی ہے، اور پھر ہم ایک ایک سبق کر کے انشاءاللہ موبائل کے ذریعے سے ایپ بنانا سیکھیں گے۔ ایپ بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل اینڈرائڈ کے اندر آپ کی ایپ چل رہی ہو، آپ کی بنائی ہوئی، تو یہ ایک اس وقت کا بڑا زبردست قسم کا فن ہے اور یہ ایک ہنر ہے۔ آپ اپنے موبائل کے اندر فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، ٹیلی گرام چلا رہے ہیں، تو یہ کسی نے بنائی ہے ایپ، تو آپ کی ایپ بھی کوئی اور چلا رہا ہو، یہ آپ کے لیے ایک باعث فخر بات ہوگی۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ بھئی آپ نے ایک چیز بنائی ہے، اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک تو فن اور ہنر ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ایپ ڈیولپمنٹ، ایپ بنانا یہ ایک مستقل فن ہے، ہنر ہے، اور یہ اگر کسی کو آتا ہو تو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ بالکل شروع میں یہ سوچنا کہ ہم اس سے کتنے پیسے کما سکیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ ابھی میں نے اس کا اعلان کیا کہ میں ایپ کا کورس کرانا چاہ رہا ہوں ایپ بنانے کا، تو لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ اس سے ہم کتنے پیسے کما سکیں گے۔ تو دیکھیں، بالکل بنیاد میں اگر آپ کی سوچ پیسہ کمانے والی ہوگی تو روحانی اعتبار سے بھی بے برکتی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آ جائے گی، پیسہ کمانے کی سوچ غلط نہیں ہے، لیکن ہماری بنیادی جو ہمارا مقصد ہے نا وہ خدمت ہونی چاہیے، خدمت خلق۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ہم بہت مختصر وقت کے لیے آئے ہیں اور یہاں ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی خدمت کر رہا ہے۔ دودھ والا دودھ بیچ رہا ہے تو وہ ہماری خدمت کر رہا ہے، سارے دودھ والے دودھ بیچنا چھوڑ دیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے، صفائی کرنے والا صفائی چھوڑ دیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے، بیکری والا اپنا کام چھوڑ دے تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو ہم ان سب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم ان کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، بس ہمیں یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیا اچھے سے اچھا ایسا سیکھوں کہ میں کوئی منفرد خدمت کر سکوں، کوئی اچھا کام کر سکوں، تو انہی میں سے ایک ایپ بنانا ہے۔ فی زمانہ ایپ بنانا ایک زبردست قسم کا ہنر ہے، فن ہے، اور یہ ایک ذہین انسان کو جو کہ پروگرامنگ کا شوق رکھتا ہو یا اس میں دلچسپی رکھتا ہو، جیسے آپ اس کورس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ ہے کہ میں کچھ بناؤں، تو ایسے آدمی کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم آ جاتے ہیں کہ ایپ ہم کیوں بناتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو آپ اپنے لیے ایپ بنا رہے ہیں، ایک آپ ایپ کو بیچنے کے لیے بنا رہے ہیں، ایک آپ کسی کے کہنے پر ایپ بنا رہے ہیں۔ ان تینوں کا الگ الگ فائدہ ہے۔ میں اپنے لیے ایپ بنا رہا ہوں تو مثال کے طور پر میں نے بہت ساری کتابیں لکھ رکھی ہیں PDF میں، تو میں ایک ایپ بنا دوں، ان کے اندر ساری PDF کتابیں ڈال دوں اور اپنی ایپ کو اسامہ سرسری بکس کے نام سے لوگوں کو دینا شروع کر دوں یا بیچنا شروع کر دوں، تو مالی اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور میری کتابیں ایک پلیٹ فارم پہ ایک اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے جاتی رہیں گی۔ اسی طرح میں اپنے لیے ایپ بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے YouTube چینل بنایا ہوا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی ویڈیوز کو کیٹیگرائز کر کے ایک اچھی سی ایپ میں لوگوں کو پیش کر دوں۔ وہ ایپ ان کے موبائل میں ان کے سامنے ہی ہوگی، وہ جب چاہیں گے میرے موبائل پر، میرے YouTube چینل پر میری ویڈیوز دیکھ لیں گے، تو یہ بھی فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کے کوئی گیم بنا دوں، کوئی کھیل بنا دوں، ایسا ادبی کھیل ہو، بچہ کچھ سیکھے، کوئی مثبت کام اس کے اوپر میں کر لوں، تو یہ میں اپنے لیے ایپ بنا رہا ہوں۔ یہ سارے میں اپنے مقاصد کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ ایپ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں۔ ایک ایپ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اچھی سی ایپ بنانی ہے اور اس کو بیچنا ہے، کئی لاکھ روپے کی بیچنی ہے، کئی کروڑ روپے کی بیچنی ہے، کئی ارب روپے کی بیچنی ہے، اور اب تو خربوں روپے کے سودے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے ایک انتہائی پروفیشنل قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے، ایپ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔
तीसरा मकसद ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि आपने ऐप बनाना सीख लिया, अब लोग आपके पास आ रहे हैं, शुअरा आपके पास आ रहे हैं, भाई मैंने ये दीवान है मेरा, इसकी ऐप बना दो। एक आदमी नावल निगार है, वो कह रहा है मेरी नावलों की ये किताब है, इसकी ऐप बना दो। एक स्कूल का टीचर है, वो कह रहा है कि भाई मुझे अपने बच्चों को ये फ़लानी चीज़ सिखानी है, तो सवाल जवाब पर मुश्तमिल एक ऐप बना दो, गेम्स पर मुश्तमिल एक ऐप बना दो। या कोई बाप आपसे कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो इस तरीके से यूट्यूब चैनल दिखाना चाहता हूँ, फ़लाँ चैनल ही दिखाना चाहता हूँ, तो वो उसकी आप ऐप बना दें ताकि उसके अंदर इश्तिहार भी ना आए। तो ये सारी आपके पास ऑर्डर आएंगे और आप उनको बना बना के दे देंगे। तो ये ऐप बनाने के फ़वाइद आपके सामने आ गए। अगर आपको अपील कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में मज़ा भी आएगा और ऐप सीखने के अंदर आपको दिलचस्पी बरकरार रहेगी आपकी। अब इस तरफ आते हैं कि ऐप को बनाया कैसे जाता है और ऐप को पब्लिश कैसे किया जाता है। तो ऐप को बनाने का तरीका अलग है, ऐप को पब्लिश करने का तरीका अलग है। ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में समझेंगे, उनको सीखेंगे, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह बग़ैर किसी ताख़ीर के ऐप बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह।